ان تمام احباب کے ہوتے ہوئے میرے لیے بولنا ویسے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ استاد حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہباز اتاری صاحب کی یہ محبت ہے جو ہمیں ہر پروگرام پر کھینچ کر یہاں لے آتی ہے۔ یہ بلائیں پھر تو بسم اللہ، نہ بلائیں پھر بھی بسم اللہ بولنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ یہ جو گلدستہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے جناب محترم المقام محمد اسلم باجوہ صاحب کی زیر سرپرستی میں، اللہ اس گلدستے کو آباد و شاد فرمائے۔ قبلہ باجوہ صاحب کو بھی اللہ صحت کلی عطا فرمائے۔ آزاد ذی وقار یہاں جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں اور پھر جو مدرسے کے معاملات ہیں، شاید پورے علاقے میں ایک واحد ایسا مدرسہ ہے کہ جن کے بچے، جس مدرسہ کے بچے اس مدرسہ کی خود پہچان ہے۔ جس طرح کسی باعمل مرید کو دیکھیں تو پیر کا پتہ چل جاتا ہے، کسی اچھے شاگرد کو دیکھیں تو استاد کا پتہ چل جاتا ہے، تو یہاں دور دراز تک ہم جب اس مدرسے کے طلباء کو دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ کس مدرسے کے طالب علم ہے۔ یہاں کی محنت، شب و روز کی محنت، اساتذہ کا طلباء کے ساتھ جو تعلق اور پھر طریقہ جو تدریس ہے نہایت اعلیٰ خوبصورت قسم کا۔ میں تو ظاہر بات ہے میرا اپنا بیٹا بھی یہاں پڑھتا ہے اور ایک عرصے سے جس دن کے قاری صاحب یہاں آئے ہیں ان سے تعلق ہے، تو ہر معاملے کو جانتا ہوں۔ پورے علاقے میں سب سے بہترین جنہوں نے اس شعبے میں رزلٹ دیا ہے وہ فقط یہ مدرسہ فیضان مدینہ ہے۔ اور پھر یہاں سے پڑھنے کے بعد قاری صاحب قبلہ نے کتنے لوگوں کا ذہن بنایا کہ بھائی اب حفظ کر لیا ہے، صرف حفظ پر نہیں رہنا، خود جا کر بچوں کو خود لے جا کر کسی کو کسی مدرسے میں داخل کروایا، سیالکوٹ جا کر داخل کروایا، کسی کو اپنے بند باجوے میں کہیں داخل کروا دیا، کسی کو کہیں پہ بھیج دیا، اور ذہن سازی یہ کی کہ بیٹے صرف حفظ پر نہیں رہنا بلکہ تمہیں باعمل کالم دین بننا۔ آج آپ کو جتنے بھی علماء نظر آئے جو نوجوان علماء ہیں ان کی پشت کے پیچھے کسی بندے کا ہاتھ ہے تو وہ قبلہ قاری شہباز قادری صاحب کا ہاتھ ہے۔ یہاں تک پہنچانے میں ان کا کردار نظر آتا ہے۔ اور جو جلسہ دستار فضیلت ہوتی ہے وہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں اپنے تعلقات نبھانے کے لیے نہیں بلکہ اگر آپ اس مدرسہ کی 1 روپیہ بھی خدمت کر رہے ہیں تو یقین مانے بالکل صحیح جگہ پہ آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے پیسے صحیح جگہ پر لگ رہے ہیں۔ آپ جتنے احباب ہیں جن بچوں نے آج حفظ کیا ہے، چلتے میں ایک اور بات کرتا چلا جاتا ہوں۔ ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں، یہ حافظ جب بن جاتے ہیں تو معاشرتی طور پر جب باہر جاتے ہیں تو باہر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا حفظ کروا کے آپ نے کیا کر لیا ہے۔ لوگ تو حقیر جانتے ہیں، معاشرتی طور پر جگہ نہیں ویسے ملتی ان کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ حافظ بنا کے ایسا بچے تک کی کرنا ہے۔ مجھے آپ غور سے کر کے ذرا بتائیے گا، کیا ہم معاشرے کی باتیں سن کر اس لائن سے اپنے بچوں کو پیچھے کر لیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان عثمان ابن عفان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور یہ کہتے ہیں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ حضور کہے سب سے بہتر ہے معاشرے کا گیان گزرا بندہ اگر یہ کہے کہ خیر ہے حافظ ہی ہے نا پھر کیا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، رہنے دو۔ معاشرتی طور پر اگر کوئی بندہ قبول کرے یا نہ کرے، یاد رکھنا ایک حافظ قرآن کی عزت بارگاہ رسالت میں بہت زیادہ ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے کنبہ کو، اپنی آل اولاد کو، اور اس علاقے کے بالخصوص آپ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کروائیں اور اس کی ابتدا جامعہ فیضان مدینہ سے کروائیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا میرا آنا جانا قبول فرمائے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.